مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن یعنی قیامت کا۔ اس آیت سے پہلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا ذکر تھا۔ اس میں روز آخرت پر ایمان اور روز آخرت میں اللہ تعالیٰ کے اقتدار و اختیار کا ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، مگر اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہی ہوگا۔ دنیا میں تو عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا بدلہ دے گا۔ وہ ایسا بدلہ دینے کی اور اپنے اس فیصلے کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر اعمال کے بدلے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے ضابطے اور قوانین ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر کیا گیا ہے۔ مثلاً یہ کہ نیکیوں کا بدلہ اللہ جسے چاہے گا زیادہ بھی دے گا، مگر برائی کا بدلہ اتنا ہی دے گا جتنی اس نے کی ہوگی، اور ایک کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، اور کوئی مجرم کسی صورت میں بھی سزا سے بچ بھی نہیں سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک پوری طرح غالب آنے والے اللہ کی۔ سورۃ انفطار میں ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوگا۔ لوگو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا ایسا ہوگا اقتدار و اختیار۔ اور مالک یوم الدین میں جو دین کا لفظ ہے قرآن مجید میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، لہٰذا خالصتاً اسی کی عبادت کرو۔ یہاں دین کا معنی عبادت ہے۔ اسی آیت کے دوسرے حصے میں ہے الا للہ الدین الخالص، سن لو مکمل حاکمیت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہاں دین کا معنی حاکمیت ہے۔ سورۃ یوسف میں جو دین کا لفظ آیا ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ممکن نہ تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو رکھ سکتا۔ یہاں دین کا معنی قانون ہے۔ اور مالک یوم الدین میں دین کا معنی جزا و سزا یعنی بدلہ ہے۔ اب سیکھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، تو ہمیں اس کا ہر حکم ماننا چاہیے، لیکن ہم نہیں مانتے۔ اس کے باوجود وہ ہم سے اپنی نعمتیں روک نہیں رہا، ہمیں سزا نہیں دے رہا، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ لیکن قیامت کے دن کا مالک بھی صرف وہ اکیلا ہے، ہماری پکڑ کرنے پر پوری طرح قادر ہے، اس لیے اس کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس کا ہر حکم خوشی خوشی سے ماننا چاہیے۔